الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم نے شکر کے فوائد اور شکر ادا کرنے کے طریقے بیان کیے تھے، اور یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعے انشاءاللہ ناشکری کے نتائج اور اس کے نقصانات عرض کریں گے۔ قرآن و حدیث میں جیسے شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح ناشکری کرنے والوں کا انجام اور ناشکری کے نقصانات ہی بیان کیے گئے ہیں۔ ناشکری انسان تین طریقے سے کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو جنت سے نکالا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ آپ نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے تو میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اور راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اولاد آدم میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، اس لیے وہ ناشکرے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرما دیا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو ابلیس نے بھی کہا ناشکرہ بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہر آدمی سوچے اور دیکھے کہ میری زندگی شکر گزاروں جیسی ہے یا ناشکروں جیسی ہے۔ انسان تین طرح سے ناشکری کرتا ہے، اور شیطان تین طرح سے انسان کو ناشکرہ بناتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو انسان اللہ کی کسی بھی نعمت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ مجھے جو دولت، جو عہدہ، دنیا کی چیزیں، کوئی فضل و کمال ملا ہے یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ سوچتا ہے، زبان سے یہ کہتا ہے، تو یہ بھی ناشکری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں قارون کا واقعہ بیان فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، پھر اس نے سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، یہ 8ویں رکوع میں مکمل اس کا واقعہ ہے۔ تو اس نے ناشکری کی، اس نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، مجھے دیا گیا ہے، وہ میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہے۔ تو جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، خواہ وہ عصری تعلیم یافتہ ہوں، دینی تعلیم یافتہ ہوں، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ سبق ہے کہ انسان کسی بھی نعمت کو اپنی صلاحیت کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ یہ دل میں بھی سوچے اور زبان سے بھی کہے کہ یہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے یہ چیز ملی ہے، ورنہ میں اس کے لائق نہیں تھا، مستحق نہیں تھا۔ اور یہ کوئی جو زبردستی کی بات نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ جس انسان کے پاس جو نعمت ہے اور جو چیز ہے، اگر وہ غور سے دیکھے گا اپنے دائیں بائیں تو خود سے زیادہ طاقتور، حسین، ذہین اور تیز لوگ اسے ملیں گے، لیکن اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے ایسے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے دوسرے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت نہیں دی ہوتی۔ تو جب قارون نے یہ کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا انجام کیا بیان فرمایا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھرانوں، اس کے گھر کو بھی، اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ اور پھر دوسرا اللہ قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے جو نعمت چھین لیتے ہیں اکثر اسے واپس نہیں کرتے۔ آپ مشاہدہ کریں، دائیں بائیں دیکھیں، تاریخ پڑھیں کہ جس سے جو نعمت چھین گئی، بعد میں بہت انسان اگر مسلمان تو وظائف کرتا ہے، دعا کرتا ہے،
روتا رہتا ہے، عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا نہیں فرماتے۔ تو ایک تو انسان ناشکری کرتا ہے دل اور زبان سے کہ نعمت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو اچھائی ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ کو نقصان اور برائی پہنچتی ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ فمن نفسک، اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انسان اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرے۔ کوئی نقصان ہو جائے، حادثہ پیش آ جائے تو کہیں جی کہ اس میں میری کوئی کوتاہی تھی، کوئی گناہ تھا، میں نے کام صحیح نہیں کیا۔ جو اچھائی ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کی ہدایت ہمارے شامل حال نہ ہوتی، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہدایت پاتے، نہ صدقہ خیرات کرتے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو ہم اسی کی توفیق کی وجہ سے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہدایت بھی ہم نے حاصل کی ہوئی ہے اور صدقہ خیرات بھی ہم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ساری اچھائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی معمول ہونا چاہیے، ہر پیغمبر کا یہی معمول تھا کہ وہ اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ دوسرا، انسان کی ناشکری کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا دولت اللہ نے دی تو وہ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اسے گناہوں میں استعمال کرتا ہے، رسومات میں استعمال کرتا ہے، یا دین اسلام کے خلاف اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے عہدے کو، چیزوں کو، اپنی دولت کو، اپنے اختیارات کو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بیان فرمایا، یا اس نعمت کے بارے میں جو اسلام نے حقوق بتائے ہوتے ہیں، اس نعمت کے شکریہ کا حق یہ ہے، بندے نے یہ شکر ادا کرنا ہے، جب وہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ وہ بستی کے لوگ اطمینان سے پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ جیسے لباس ہمیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے تو خوف ان پہ اس طرح مسلط ہو گیا، کوئی لباس بن گیا، اور بھوک ان پہ اتنی مسلط ہوئی کہ وہ لباس کی طرح بن گئی، اس نے گھیر لیا۔ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ان کے برے کاموں کی وجہ سے۔ اللہ نے بستی کا نام تو نہیں لیا، تاریخ میں ایسے بہت سی بستیاں گزری ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر جو بڑے مفسر ہیں تو انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی عرب کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، حجاج کرام کی یہ خدمت کرتے ہیں اور مسجد حرام کی صفائی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے دوسرے علاقوں میں، قبائل میں ڈاکے ڈلتے تھے، چوریاں ہوتی تھی، لیکن ان کو لوگ مذہبی لوگ سمجھ کے ان کا احترام کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے۔ قرآن کریم مکہ میں نازل ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ حق کو قبول کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا اور بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی حج کے موقع پر لوگ مکہ آتے حج کرنے کے لیے تو مکہ کے لوگ، خود آپ کی برادری کے لوگ راستوں پہ لوگوں کو بٹھاتے تھے، اور جو بھی قافلہ آتا اسے کہتے ہیں مکہ میں ایک محمد نامی آدمی اس سے نہ ملنا، اس کی بات نہ سننا۔ اور کوئی کہتا معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں، کوئی کہتے کہ یہ آپ نے کوئی لڑکیوں شادی کرنے کی تحریک چلائی ہوئی ہے، کوئی کہتا کہ یہ آپ نے بادشاہ بننے کی تحریک چلائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری انہوں نے جب کاروائیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ شریف لے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پہ قحط مسلط فرمایا۔ اتنا قحط آیا، اتنا قحط پڑا، اتنی بھوک پڑی کہ ان کو دن میں بھی آسمان کی طرف دھواں نظر آتا تھا۔ سورہ دخان قرآن کریم میں ہے، دخان کا معنی دھواں، تو ان کو دھواں نظر آتا تھا شدت بھوک کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، مکہ میں جہاں سے غلہ آتا تھا، سماع بن اسال ایک شخص تھے وہ بھیجتے تھے، تو انہوں نے وہ غلہ روک لیا۔
پھر ان لوگوں نے چمڑے کھائے، مردار کھائے، پتے چبائے، گھاس کھائی انہوں نے، اور پھر انہوں نے پریشان ہو کے حضور کو خط لکھا کہ اے محمد اگر تم آپ کے مذہب کے تو نہیں ہیں لیکن آپ کی برادری کے تو ہیں، اس کا واسطہ دے کے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہماری امداد کیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ نے کئی غلے سے لدے ہوئے اونٹ مکہ روانہ فرمائے۔ تو یہ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے کہ جس کے شہر میں، جس کے خاندان میں قریب کوئی دیندار آدمی ہے، کوئی صاحب علم ہے، وہ دین سکھانا چاہتا ہے یا دین پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ نعمت ہے، وہ اس نعمت کو حاصل کرے۔ اگر حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، تو کم از کم اس کی مخالفت نہ کرے۔ اگر وہ کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے اور قوموں کے حالات بیان فرمائے، قوم نوح، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ساری تباہ شدہ قومیں ہیں، اور ان کی نافرمانی اور ناشکری یہی تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قدر نہ کی، ان کی تعلیمات کی قدر نہ کی، بلکہ مقابلہ کیا، مخالفت کی، ان کو مٹانے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے ناشکری گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، یا میں نے تیسری بات عرض کی تھی کہ انسان اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتا تو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا نابینا تھا۔ یہ تینوں لوگ ایسے تھے جو غریب بھی تھے اور ایک بیماری میں مبتلا بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اور فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جی بڑی پریشانی ہے، ایک تو بیماری نے پریشان کیا ہوا ہے، اور دوسرا لوگ کوڑی کہتے ہیں، صحیح نام نہیں لیتے، اور تیسرا غربت اور افلاس بھی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، اتنا سرمایہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرما دے تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے فضل سے بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو فرشتے نے اسے گابن اونٹنی دی اور کہا اللہ سے برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، خارش ہوتی ہے، خارش کرتے رہتا ہوں، لوگ بھی گنجا گنجا کہتے ہیں، بڑی پریشانی ہے اور ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو فرشتے نے پوچھا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دے رہے تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا ساری زندگی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بیماری بھی ختم ہو گئی، اللہ نے بال ہی پیدا فرما دیے۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے بہت اچھی لگتی ہے۔ فرشتے نے گابن گائے دی اور کہا اللہ اسے برکت دے۔ پھر فرشتہ نابینے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا جی میری کیا زندگی ہے، میں دنیا کی رنگ دیکھنے سے محروم ہوں، لوگوں کا محتاج ہوں، کہیں جانا ہو کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے، کچھ چلوں تو ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، بہت پریشانی ہے، اور لوگ بھی اندھا کہتے ہیں، اور اسی طرح ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو فرشتے نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دے تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں روشن فرما دی۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا جی بکری اچھی لگتی ہے۔ تو فرشتے نے گابن بکری دی اور دعا کی اللہ سے برکت دی۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس کوڑی کے اونٹوں کا ایک ریوڑ اکٹھا ہو گیا، اور گنجے کے پاس گایوں کا ریوڑ اکٹھا ہو گیا، اور نابینے کے پاس بکریوں کا ریوڑ اکٹھا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے امتحان لے کے آئیں۔ فرشتہ ایک مسافر اور سائل فقیر بن کے ان کے پاس آیا، کوڑی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، آپ پہلے غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی، اسی اللہ کے نام پہ میں آپ سے کوئی مدد کی درخواست کرتا ہوں، میں مسافر ہوں تاکہ میں اس مدد کو حاصل کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو اس کوڑی نے انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا جی کہ تو جدی پشتی میرا مال چلا رہا ہے، میرے اپنی ضروریات بہت ہیں، میں کچھ نہیں دے سکتا، آپ کے جیسے 100 آدمی روزانہ آتے ہیں کہ جی اللہ کے نام پہ دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا اگر آپ جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی حالت میں لٹا دے، پہلے جیسی حالت کر دے۔ جیسے وہ غائب ہوا، وہ مالی مرنا شروع ہو گیا اور وہ کوڑ کی بیماری بھی آ گئی۔ گنجے کے پاس جا کر سوال کیا، اس کو اس کا ماضی یاد دلایا، اس نے بھی ایسی کہا جی میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، جلدی پشتی میرے مال چلا رہا ہے، میں نے آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں رکھا، یہ اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔
فرشتے نے اگر آپ جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے جیسا کر دے۔ جیسے ہی فرشتہ گیا اس کا مال مرنا شروع ہو گیا اور بیماری بھی آ گئی۔ نابینا کے پاس جا کے اس سے سوال کیا، اس کا ماضی یاد دلایا، اس نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، واقعی میں پریشان تھا، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے نام پہ آپ نے مانگا ہے، جتنا دل چاہے لے جائیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، نہ سائل ہوں، نہ فقیر ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، وہ دونوں فیل ہو گئے، آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس میں جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہو کرنسی کی شکل میں، تو دکان کی شکل میں، یا اسی طرح فصل کی شکل میں، اس کا عشر، اس کی زکوٰۃ، جو مالی اس کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنا ضروری ہیں۔ اگر انسان ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب انسان خرچ نہیں کرتا تو پھر انسان سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ناشکری کے یہ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے دل سے، اپنی زبان سے نعمت کو اپنی طرف منسوب کرے، یہ میں نے صلاحیت سے یہ نعمت چیز حاصل کی ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ زبان سے بھی کہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس نعمت کو انسان غلط استعمال کرنا شروع کر دے، گناہ میں، یا اللہ کی طرف سے جو اس کے حقوق ہوں، احکامات ہوں، اس نعمت کے بارے میں وہ ادا نہ کرے، یہ بھی ناشکری ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے اور اس کے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔